بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب بسم اللہ نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا جب تک میری امت اس کو پڑھتی رہے گی آفات سماوی سے محفوظ رہے گی۔ پھر اسے اٹھا لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی تو حق تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آپ بسم اللہ کی برکت سے آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے اسے پڑھا اور آپ کی اس برکت سے فرعون و قارون ان کے لشکروں اور ان کے جمع کیے ہوئے جادوگروں پر غالب آئے۔ پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت تمام فرشتوں نے کہا اے داؤد کے بیٹے، خدا کی قسم آج تجھ پر تیرا ملک مکمل کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس چیز پر اسے پڑھتے وہ مطیع ہو جاتی۔ بسم اللہ کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں اعلان کر دو کہ جو شخص اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان دی گئی ہے سننا چاہے تو وہ حضرت داؤد کے محراب میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو تمام عابد، زاہد، عقل مند، یعقوب کی اولاد اور سارے لوگ محراب میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ تب آپ ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی۔ سب لوگوں نے اس کو سنا اور خوشی سے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ شیطان کی آہ و بکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا۔ پہلی بار اس دن جب اسے راندہ درگاہ بنا کر آسمان سے نکالا گیا اور پروردگار نے اسے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ دوسری بار اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں تقرب کی دولت سے نوازا گیا۔ تیسری بار اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ اب نور الہی ساری دنیا میں پھیلے گا، حق کی فتح ہوگی اور شیاطین کی شکست عام ہوگی۔ چوتھی بار اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوئی۔ بسم اللہ کے 4 کلمات میں اللہ کی حکمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروردگار عالم کے 3 ناموں کا استعمال ہوا ہے، اللہ، رحمان، رحیم۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی کے بھی 3 ہی حال ہوتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ آدمی کی حیثیات بھی 3 ہی ہوتی ہیں، فقیری، غریبی اور امیری۔ عالم بھی 3 ہی ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اوقات بھی 3 ہی ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ انسانی کیفیات بھی 3 ہی ہیں، زندگی، نیند اور موت وغیرہ۔ غور و فکر کرنے والی طبیعت کو بسم اللہ کے 3 ناموں سے ان باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان ہر حال میں، ہر حیثیت و کیفیت میں، ہر راہ میں اور ہر منزل پر اپنے پیدا کرنے والے کا محتاج ہے اور اسی کے آگے دامن پھیلانا اس کا فرض و بندگی ہے۔ کبھی اللہ کے نام سے پکارا جائے، کبھی اسے رحمان کے نام سے پکارا جائے اور کبھی اسے رحیم کے نام سے یاد کیا جائے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس سے غفلت، احسان، ناشناسی ہے اور کفران نعمت ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر موڑ پر اور ہر لمحہ میں بسم اللہ کا ورد رکھ کر اپنی بندگی اور عاجزی کا ثبوت پیش کرے۔ بسم اللہ میں پروردگار کے 3 ناموں کا ذکر ہے اور بسم اللہ میں 19 حروف اور 4 کلمات ہیں، بسمی، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ پروردگار نے اس کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 عناصر پیدا فرمائے ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ انسانی جسم میں بھی 4 چیزیں پیدا کی ہیں، خون، صفرا، بلغم اور سودا۔ روحانی اصلاح کے لیے 4 قسم کی عبادتیں پیدا کی گئیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ذہنی اصلاح کے لیے 4 اشیاء بنائی گئیں، عقل، علم، خوف اور امید۔ عالم انسانیت کے لیے 4 بڑی کتابیں
آسمان سے نازل کی گئیں۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن حکیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 عظیم الشان خلفاء عطا کیے گئے: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی نہیں کہ یہ سلسلہ رسول تک محدود رہا، بلکہ خلفاء کے بعد 4 عظیم انسان آئمہ اس امت میں پیدا ہوئے: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ اس تفصیل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے چونکہ کائنات کے نظام میں 4 کے حصے کو اہمیت بخشی ہے، اس لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی کم نہ زیادہ 4 کلمات پر مشتمل رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو اپنی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔